السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد فاروق اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت ہی ضروری اور اہم ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ بالکل میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو بہت آسان ہوگی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے، بندش۔ یہ بندش ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا یہ بندش کا کوئی اسلام میں تصور موجود ہے یا تصور موجود نہیں ہے؟ اصل میں بندش کا مطلب ہوتا ہے گیرا لگانا، کام کو بند کر دینا، کسی چیز کو جکڑ دینا، اسے گیرا لگا دینا، یہ بندش کہلاتا ہے۔ اور یہ لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، قدیم زمانے سے یہ بندش کا لفظ جو ہے یہ رائج ہے اور یہی چلا آ رہا ہے۔ آپ کی صحت پر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے، کاروبار پر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے، شادی پر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا پڑھنے لکھنے والا ہے تو اس کے ذہن کے اوپر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے۔ آپ زمین بیچنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے۔ کئی لوگ گھر بیچنا چاہتے ہیں لیکن بکتا نہیں ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، بکتا نہیں ہے، اس پر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا ہے کہ آپ تندرست رہیں، تو کیا کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے آپ کو بیمار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا کاروبار چلے، تو کیا کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے سے آپ کے کاروبار کو بند کر سکتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، کیا کوئی انسان اپنے عمل کے ذریعے سے آپ کو بیمار کر سکتا ہے، آپ کا ذہن بند کر سکتا ہے؟ کیا میاں بیوی کی محبت پر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے آپ کے کام خراب کر رہا ہے؟ یہ ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مرضی نہیں ہوتی ہے، نہ کسی انجیکشن میں شفا پیدا ہوتی ہے، نہ کسی میڈیسن میں شفا پیدا ہوتی ہے، نہ کسی حکیم کی پڑیا میں شفا پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی عامل کے عمل میں کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو دم کرتا ہے آپ کے اوپر، دعا کرتا ہے، اس میں بھی تاثیر اسی وقت آئے گی جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ اس کے چاہے بغیر اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس ایسا علم ہے کہ میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا، یا میری دوائی جو ہے وہ بندے کو ٹھیک کرتی ہے، اللہ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میری دوائی جو ہے وہ بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اس عقیدے سے توبہ کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے۔ اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کیا اللہ چاہتا ہے کہ ایک کام ہو اور بندہ چاہتا ہے کہ وہ کام نہ ہو؟ تو کیا یہ ممکن ہے؟ یقین رکھیے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کو چلانے کا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پہ اب جادو کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جادو کے ذریعے سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بندے کو تندرست رکھنا چاہتا ہے، لیکن جادوگر اپنے علم کے ذریعے سے اس کو بیمار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میاں بیوی کی محبت قائم رکھنا چاہتا ہے، تو مگر جادوگر جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی پیدا کر رہا ہے۔ تو کیا یہ اس کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر حکمت سے بندہ واقف ہو، ہر راز سے بندہ واقف ہو جائے۔ یہ اس کے راز ہیں، یہ وہی جانتا ہے۔ لیکن جس طرح جادو کا اثر ہوتا ہے، جس طرح جادو کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اسی طرح بندش کے لیے بھی عامل لوگ جو ہیں وہ اپنا عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر اثر آتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے
بندش کے معاملات کے لیے پڑھائی کرنا، عمل کرنا، یہ بہت ہی غلط ہے اور ناجائز ہے. یہ اللہ کی بھی ناراضگی کا سبب ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی سبب ہے. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک علم آ گیا ہے، تم نے ایک عمل سیکھ لیا ہے، اس کی ریاضت کر لی ہے، اس کے اوپر جو ہے تم ماہر ہو گئے ہو، تو اب تم لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے عمل نہیں کرنا چاہیے. میرے استاد محترم قبلہ مفتی محمد آصف سعید قادری تارکی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ بارہا مرتبہ یہ بیان کر چکے ہیں، اور ان کی ہدایت ہے ہم سب مریدوں کو اور سب شاگردوں کو. یہ ہدایت ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی عمل نہیں کریں گے. جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے عمل کرے گا وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی گفتگو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک بہت طویل ہے، بہت لمبی اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے کہ آپ کی دلچسپی ختم ہو جائے. اب آگے آنے والی ویڈیو بھی سمجھ لیجئے گا اسی ٹاپک پر ہوگی، تو وہ سمجھ لیجئے گا کہ بندش پارٹ 2 ہوگی. اس کے اندر مزید گفتگو کی جائے گی اس حوالے سے کہ جب بندش کے معاملات ہو جائیں تو پھر آگے کیا کرنا چاہیے، بندش کی کاٹ کیسے کی جا سکتی ہے، بندے کو کھولا کس طریقے سے جا سکتا ہے، اور جس پر بندش ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور میری اگلی آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے. السلام علیکم.